اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بہکا، میں گمراہ ہو گیا، تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، یعنی میرا رب جو میری طرف حکمت اور بیان کی وحی فرماتا ہے، اسی کے سبب میں نے راہ پائی، چونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق اور ہدایت پر ہے۔ ہدایت کا ملنا اور انسان کا ہدایت پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ مخلوق کو نیکیوں کی راہیں آپ کے اتباع سے ملتی ہیں، لوگوں کو ہدایت آپ کے صدقے میں ملتی ہے۔ اس قدر جلالت منزلت اور رفعت مرتبت کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ دلالت کی نسبت علی سبیل الفرض اپنے نفس کی طرف فرمائیں، تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ دلالت کا منشا انسان کا نفس ہے۔ جب اس کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے دلالت پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر انسان گمراہ ہو تو اس گمراہی کی نسبت اس کے اپنے نفس کی طرف ہوگی، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے یہ گمراہی کے پیدا ہونے کا مرکز یہ ہے۔ جب نفس کو قابو میں نہیں رکھا جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور ہدایت حضرت حق عز و علا کی رحمت موہبت سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کا منشا نہیں۔ یعنی ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو نیکی کی نسبت، ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے مالک یہ تیرا فضل ہے، مجھ میں تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی، اور گناہ سے بچنے کی مجھ میں تو کوئی طاقت نہ تھی۔ انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے، ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے۔ کون ہدایت یافتہ ہے، کون گمراہ ہے، اللہ جانتا ہے، ہر ایک کے عمل اور کردار سے باخبر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپائے، کسی کا حال اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ عرب کے ایک مایہ ناز شاعر اسلام لے آئے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے، اور اتنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے سنی اور چاہا کہ ان کے قافیے پر 3 شعر کہوں، یعنی اس آیت کا جو آخری لفظ ہے اسی کے وزن پر میں 3 شعر کہہ دوں۔ ہر چند کوشش کی، محنت اٹھائی، اپنی تمام قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی 3 آیتیں تھیں؟ تو انہوں نے انہی 3 آیات کا ذکر کیا جو قل ان ربی سے شروع ہوتی ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 48، 49 اور 50، یہ 3 آیات قل ان ربی سے انہ سمیع قریب تک۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، کفار کو مرنے یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن۔ جب کافر مریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، جب قبر سے اٹھیں گے
تو قیامت کی وحشت ان کے لیے ہولناک ہوگی، اور غزوہ بدر کے دن بھی یہ کافر ذلیل و رسوا ہوئے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کسی طرح تو دیکھے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، فَلَا فَوْتَ، پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، اور کوئی جگہ بھاگنے اور پناہ لینے کی نہ پا سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، جہاں بھی ہوں گے، کیونکہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالی کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حق کی معرفت کے لیے مستر ہوں گے، اس وقت یہ چاہیں گے کہ ہمیں توبہ کی مہلت مل جائے، ہمارے ایمان کو قبول کر لیا جائے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے، یعنی اب ایمان پانے سے وہ دور ہو گئے۔ ایمان لانے اور توبہ کرنے کا مقام دنیا تھا، یعنی اب مکلف ہونے کے مرحل سے دور ہو کر توبہ اور ایمان کیسے پا سکیں گے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے، یعنی عذاب دیکھنے سے پہلے انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے، یعنی بغیر علم کے، بغیر جانے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا وہ شاعر ہیں، وہ ساحر جادوگر ہیں، وہ کاہن ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہتے ہوئے نہ سنا، آپ کو جادو کرتے ہوئے نہ دیکھا، کہانت کا صدور حضور سے انہوں نے نہ دیکھا تھا، لیکن جہالت کے ساتھ، بغیر علم کے، بغیر جانے، بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے۔ ایسی بات کہتے ہیں جو سچائی سے بہت دور ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے، یعنی صدق و واقعیت سے بہت دور ہے، کہ ان کے ان متاعین کو صدق سے قرب و نزدیکی بھی نہیں، یعنی یہ جو تانے دیتے ہیں یہ سچائی سے بہت دور ہیں، خالص جھوٹ ہیں، اور اس کا کوئی بھی سچ سے تعلق نہیں۔ وحیل بینہم، اور روک کر دی گئی ان میں، وبین ما یشتہون، اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی توبہ اور ایمان میں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی، وہ یہ کہ جب یہ مر گئے تو اب توبہ کا دروازہ اور ایمان لانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا، کہ ان کی توبہ اور ایمان وقتی یاس قبول نہ فرمائی گئی، یعنی جب موت کے فرشتے کوئی شخص دیکھ لے تو پھر توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو جب ان سے پہلے کافروں نے موت کے فرشتے دیکھے تو ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے، ایسے شک میں انہیں شیطان نے مبتلا کیا کہ ساری زندگی وہ دھوکے میں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ سورہ سبا کا 6واں رکوع مکمل ہوا، سورہ سبا مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس
سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔